بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، طاہر منیر حاضر ہے ایک نئی کہانی، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ ویورز، پرانے زمانے میں ایک قوم آباد تھی، اس کے قصے ہم قرآن مجید میں بھی سنتے ہیں، ان کے قصے ہمیں احادیث کی کتب میں بھی ملتے ہیں، اور عام طور پہ علماء کرام جب ہم کوئی تقریر وغیرہ سنتے ہیں یا وعظ جمعہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو ان کے اکثر واقعات ہمارے سننے میں آتے ہیں۔ تو وہ قوم بنی اسرائیل ان کا نام تھا۔ تو اس بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ترتیب، ایک نظام چلاتے ہیں کہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے امتحان میں کیا چلتا ہے یہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ویورز، 3 لوگ تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک برس کا مریض تھا جسے جذام بھی کہتے ہیں، کوڑ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ شخص اپنا اس کا سارا جسم جو وہ کوڑ میں وہ مبتلا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جو امتحان کی ترتیب اس میں وہ فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے اسی کی طرف پہنچتا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ بتا اللہ کے بندے، کیا تیرا نظام کیا چل رہا ہے اور تیری زندگی کیسے جا رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میری زندگی کیسے جانی ہے، میرے پاس کوئی نہیں پھٹکتا کہ اس کو بھی وہ روگ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ برس جو مرض تھا یہ متعدی مرض تھا، یہ ایک سے دوسرے انسان میں پھیل جاتا تھا۔ تو لوگ اس طرح کے مریضوں کو آبادی سے دور، بستی سے دور پھینک دیتے تھے، اور وہ لوگ وہیں پہ جو مریض ہوتے تھے وہیں پہ کوئی درخت سے پتے یا پھل یا کوئی ایسی چیز کھا لیتے تھے، یا وہیں پہ اس کی زندگی تمام ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہاں پر دور بیٹھا ہوا ہوں اس جگہ پہ، تو جب بھوک لگتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو میں آبادی کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی مجھے دیکھ لیتا ہے، میری طرف کوئی سیب پھینک دیتا ہے، کوئی روٹی پھینک دیتا ہے، تو اس طرح مجھے نزدیک بھی نہیں جانا پڑتا۔ میرا اس طرح کا نظام چل رہا ہے، حقارت والی زندگی ہے، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، بہت ہی بہت ہی بہت ہی ایک عبرتناک سی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے اس وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ وہ کہتا ہے اب کوئی شک نہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے چھٹکارا دے دے، اور مجھے بھی ایک عام انسانوں جیسا چمڑا دے دے، ایک صحت والی زندگی دے دے، کہ میں بھی ایک معمول کی لائف پہ آؤں، معمول کی زندگی گزاروں۔ تو وہ فرشتہ اس کو ایسے اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے، تو چونکہ اللہ کا نظام چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو شفا ہوتی ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اب یہ بتا تجھے مال میں سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ تو وہ اس دور میں وہ بینک بیلنس کا دور تو تھا نہیں، نہ کریڈٹ کارڈ تھے، نہ رقمیں ہوتی تھی، کرنسی تو تھی نہیں۔ تو اس وقت نارملی جو لوگ مال کے لیے لفظ استعمال، وہ مال مویشی ہوتے تھے، وہی اس وقت کی ایک سٹیٹس کی چیز ہوتی تھی۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، یہی مال سمجھا جاتا تھا۔ آپ بھی اب گاؤں میں آؤ نا تو کہ مال ڈنگر ہیں، مال مویشی، تو وہ مال، اس نے کہا مجھے مال میں سب سے زیادہ عزیز اونٹ ہیں، کہ اللہ مجھے کوئی اونٹ دے دے نا۔ تو وہ دوسرا یہ کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ایک کہ کچھ کرتا ہے کہ اس کو ایک گبن اونٹنی بھی وہاں حاضر ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دیتا ہے۔ تو اس سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے صحت عطا کر دی ہے، تو اللہ تجھے اب تیری صحت میں اور یہ مال اپنا حاملہ اونٹنی تجھے دے رہا ہوں، اور اس مال میں بھی اللہ تجھے برکت دے گا۔ یہ کہہ کے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے آگے اپنی روٹین لائف میں، وہ اپنی روٹین میں آگے ترتیب میں۔ دوسرے نمبر پہ وہ ایک دوسرا شخص تھا، اس کو بھی ایسا ہی کوئی مرض تھا کہ اس کے جسم کے بال غائب ہو رہے تھے، ایسا اس کا سر سارا گنجا ہو چکا تھا اور وہ بھدا سا لگ رہا تھا۔ تو ویورز، پرانے زمانے میں تو عام طور پہ کوئی بیماری لگتی تھی نا جب، تو وہ اس کو متعدی، ساری ہی بیماری کو متعدی سمجھتے، اس کو بھی لوگ ایسے ہی حقارت سے دور ہی رکھتے تھے۔ تو اس کو بھی جا کے ویسے ہی پہلے والے بندے کی طرح سوال کرتا ہے کہ بتا تیری زندگی کیسے جاری ہے؟ وہ بھی ایسے ہی روتا ہے بیچارہ کہ یار لوگ مجھے یہاں پر پھینک گئے ہوئے ہیں، مجھے پاس پھٹکنے نہیں دیتے، میں ایسے ہی رول کھل کے زندگی گزار رہا ہوں، کچھ مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں، نہیں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بتا اس وقت تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پریفرنس پہ ہے، ترجیح پہ ہے، عزیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور مجھے ایک صحت والی زندگی دے، کہ مجھے بھی یہ بال میرے سر پہ خوبصورت بال ہوں، نارمل چمڑی ہو، میں بھی ایک عام لوگوں کی طرح لگوں، اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاروں، اپنی معیشت کا کچھ کروں۔ تو وہ اللہ کا جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، وہ اس کو ویسے اس کو بھی ٹچ کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح اس کے بھی روگ جاتا رہتا ہے، اس کے سر پہ بال جو تھے، چمڑا بھدا سا ہوا پڑا تھا، وہ بھی بال بھی نکل آتے ہیں اور بہت گھنے اور خوبصورت سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک بالکل صحیح صحت مند شفا یاب بندہ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ بتا تجھے مال میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ تو وہ اس سے کہتے ہیں یار مجھے یہ عزیز ہے کہ میرے پاس گائے ہو، تو میں اس کو
چراؤں، اس کو چارہ ڈالوں، اس کا دودھ وہ اس کو ایک گبن گائے دے دیتا ہے فرشتہ، اور اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تجھے صحت عطا کی ہے تو اب تجھے اللہ صحت میں اور تیرے اس مال میں برکت دے گا۔ یہ کہہ کے وہ آخری بندے کی طرف آگے چلتا ہے تو اسے ایک علیحدہ ہی جگہ پہ ایک نابینا شخص ملتا ہے، اس سے بھی وہ پہلے کی طرح بات کرتا ہے، تو وہ رونے تو نہیں روتا کہ مجھے کچھ ظاہر کسی نے اس کو دھتکار کے باہر بھی نہیں پھینکا ہوتا، تو یہ کہتا ہے کہ بس یہ ہے کہ مجھے چونکہ نظر بینائی کوئی نہیں ہے میرے پاس، تو مجبوری والی اور مزدوری والی اور محتاجی والی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ مجھے کھانا دے دیتے ہیں، مجھے اوڑھنے کے لیے کپڑے دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے تو محتاجی والی زندگی۔ تو کہتے تجھے فرشتہ کہ تجھے سب سے زیادہ کیا عزیز ہے اس وقت میں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے سے عذر، مزدوری سے، بیماری سے، اپاہج پنے سے چھٹکارا عطا فرما دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بینائی دے کہ میں بھی ایک معمول کی زندگی پہ آؤں، یہ محتاجی اور مجبوری ختم ہو، میں بھی کچھ معاش کا کروں۔ تو وہ کہتا ہے اب یہ بتا، ٹھیک ہے، وہ اس کے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کی اب بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر وہ ساتھ میں کہتا ہے کہ اب یہ بتا تجھے مال میں سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ تو وہ نابینا جو بندہ تھا جس کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی تھی، بینائی عطا کر دی تھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عزیز ہے کہ مجھے بکری بہت عزیز ہے، کہ میرے پاس بکریاں ہونا تو میں بڑا خوش رہوں گا، ساتھ میں اسی سے اپنا نظام زندگی بھی چلا لوں گا۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تو اس کو ایک بکری دے دیتا ہے، حاملہ گبن بکری دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو سین ہے یا قسط ہے یا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے ویورز، اور یہ فرشتہ ان تینوں کو ان کی بیماریوں سے اللہ کے حکم سے شفا دے کر ان تینوں کو ان کی مرضی کا مال دے کر اور برکت کی دعا دے کر واپس اپنے نظام کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اب اسی حالت میں پتہ نہیں سال گزرے، 10 گزرے، 20 گزرے، 50 گزرے، جتنے بھی وقت گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو اسی روپ میں، اسی حلیے میں کہا کہ اب تم واپس ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں پر تمہیں میں نے پہلے بھیجا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کو میں نے اتنا عطا کیا ہوا ہے اور جو میں نے ان کو بیماریوں سے اور عذروں سے آزادی بھی دی ہوئی ہے، تو اب جا کے دیکھو کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ ان کا آج جو ہے ان کے کل کے برابر، جو کل کی حالت میں دیکھو آج کی حالت بھی دیکھ کے آتے ہیں، تو اس طرح ہم ان کو آزمانا ہمارا مقصد ہے۔ تو وہ فرشتہ بالکل ویسے ہی ایک مسافر پردیسی کی شکل میں وہاں پر جاتا ہے پہلے شخص کے پاس، تو وہ جس کو کوڑ رہا تھا کبھی، تو وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ کیا موجیں لگی ہوئی تھی اس بندے کی، اس کو اللہ ظاہر برکت کی دعا تھی اس کے ساتھ فرشتے کی، اور اللہ تعالیٰ کا امر بھی تھا، تو اس کی تو پوری وادی اونٹوں سے بھری ہوتی ہے، اور اس کے تو ڈیرے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لنگر کھلے ہوتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ کھا پی سو رہے ہیں، پورا ڈیرا اس کا پکا ہوا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو وہاں چلا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مسافر پردیسی ہوں، تو وہ اس کا اکرام کرتے ہیں، کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو مسافر پردیسی ہے تو یہاں پر تو مسافر پردیسی اس وقت سر ویورز کوئی ہوٹلز تو تھے نہیں، سرائے لوگ بناتے تھے، وہ بھی کہیں کہیں ہوتی تھی، تو جو سفر کرنے والے قافلے ہوتے تھے وہ رستے میں پڑاؤ کرتے ہی کرتے تھے، اس وقت پیدل اور گھوڑوں وغیرہ پہ سفر ہوتے تھے، تو وہ اتنا مشہور بندہ تھا کہ جو بھی قافلہ گزرتا وہاں سے اتر کے گزرتا، وہاں پہ یا رات گزار لیتا، پھر دن کو سفر جاری رکھتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مسافر پردیسی ہو تو آؤ بیٹھو، دیکھو اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موجے کرو، ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کرو۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ اپنے نوکروں سے غلاموں سے اس کا اکرام کراتا ہے، تو وہ اس کے بعد جب وہ استراحت کر لیتا ہے، یہ جو بھی اس کی ایک ترتیب تھی، پھر اس کے بعد اس کے پاس اس شخص کے پاس آتا ہے جس کو کبھی کوڑ رہا تھا اور بڑا مفلوق الحال تھا، تو اس سے کہتا ہے دیکھ تیرے اوپر اللہ نے کتنی رحمتیں کی ہوئی ہیں، لیکن تو کبھی کوڑی تھا، تجھے تو برس تھا، اور لوگ تجھے حقارت سے دیکھتے تھے، تجھے دھتکارتے تھے، اور اللہ نے تیرے پر رحمت کی اور تجھے تیرے مرض سے آزادی دی اور تجھے اتنا مال اور اتنا اسباب عطا کیے، تو ایسے کر کے میں نے سفر جاری رکھنا ہے، تو مجھے جو اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، اتنے اونٹ دے دیے ہیں، تو مجھے بھی ایک اونٹ دے دے کہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس بات پہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اب لوگوں کو اس نے تو نہیں نا بتانا تھا کہ میں ایسے تھا یا میں ویسے تھا، اور ویسے بھی لوگ آج کل ایسے بھی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے شخص ایکسکیوز می، تجھے بہت غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے برس وہ کوئی اور شخص ہوگا، میں تو بچپن سے ہی ایسے ہی حسین و جمیل ہوں، مجھے تو کبھی بیماری کوئی پڑی نہیں، اور واقعی اس وقت اس واقعے کے بعد وہ بیماری اس کو آئی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی جیسے سٹینڈ بھی ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کو دعا تھی ساتھ میں اللہ تیری صحت اور مال میں برکت دے گا،
تو کہتا ہے مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں رہی، میں تو ایسے ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور ہینڈسم جب بندہ ہوں، تو تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ رہی بات یہ جو مال اور اسباب نظر آ رہے ہیں، تو میرے باپ دادا رئیس لوگ تھے، وہ مجھے چھوڑ کے گئے اپنی وراثت، تو اس کے بعد میں نے اپنی محنت کی، پرانے لوگ جو سے کاروبار کرتے تھے میں نے اس کو جدید خطوط پہ استوار کر لیا، ان کی میں نے ٹائم پہ ویکسینیشن کرائی، ان کو حفاظتی ٹیکے لگائے سارے اونٹوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان سے بھی بچا لیا۔ تو یہ ساری جو ترتیب ہے کچھ میرے والدین وہ بزرگ دے گئے تھے، اور کچھ آگے سے میں نے اس کو ایک ماڈرن سائنس کے مطابق اس کو چلایا ہے، تو تجھے بڑی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور رہی بات اونٹ کی، تو بھائی بات سن، میرے بھی اخراجات ہیں، میں نے بھی لین دین ہوتا ہے، میں نے بھی کچھ کاروبار چلا رہا ہوں، تو تجھے تو میں کچھ نہیں دے رہا، ہاں کھایا پیا بیٹھے ہو اور جاؤ۔ فرشتہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو اچھا خاصا مدلل بات کر رہا ہے اپنی طرف سے۔ کہتے ٹھیک ہے، پھر میں تو اس سے کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر تو اپنے بیانیے میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو جھوٹ ہی بول رہا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ یہ کہہ کے وہ فرشتہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ اس گنجے کی باری تھی، وہاں پر چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی ایسے ہی کہتے ہیں مسافر پردیسی ہوں، تو وہ بھی ویسے ہی اس کی اکرام کرتا ہے، اس کو کھاتے کہتا ہے غلاموں کو کھلاؤ پلاؤ بٹھاؤ بستر دو چار پہ دو ریسٹ کرو۔ اس کے بعد پھر وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بیماری سے کہ تو گنجا تھا، کتنا بھدا سا لگتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنے خوبصورت چمڑا عطا کیا، بال عطا کیے، صحت عطا کی، پھر تجھے اتنا مال دیا کہ تو غریب اور فقیر شخص تھا، تجھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی غربت سے بھی رہائی عطا کی، تو اب تو ایسے کر کے مجھے ایک گائے دے دے کہ میں بھی اپنا کچھ معیشت کا کر سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی گنجا ونجا نہیں تھا، میں تو بالکل بچپن سے ہی اتنا خوبصورت پیارا سا لگتا کیوٹ سا تھا۔ دوسری جو یہ مال اسباب کی بات کرا ہے کہ مجھے اللہ نے عطا کر دیا، تو بات سن، میرے باپ دادا بڑے رئیس لوگ تھے، وہ کچھ بنا ہوا ہوگا نا جیسے لوگ بن جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کون تھے یا کون ہیں، لیکن وہ اس وقت جو بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنا اور سننا بھی برداشت نہیں کرتے نا۔ وہ بھی اسی اسٹیٹ پہ تھا، وہ بات اسی اسٹیٹ پہ وہ بھی بندہ پہنچا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میرے مال اسباب مجھے والدین دے گئے، ہاں میں نے یہ کیا، میں نے اس کو ماڈرن لائنز پہ کیا اپنے کاروبار کو، لوگ بیوقوفوں کی طرح تھا بنے ہوتے ہیں، جیسے ملتا ہے ویسے ہی رہتے ہیں، میں تو ایک ایک جانور کا پرسنلی ان کو دھیان کرتا ہوں، ان کی ضرورت کا خیال کرتا ہوں، تو اللہ مجھے نواز دیا ہے۔ تو نہ تو میں بھئی بیمار اور کہیں گنجا ونجا تھا، اور نہ ہی بھئی میں کوئی غریب مسکین تھا، ایسی کوئی بات نہیں، تجھے غلط فہمی ہوئی۔ رہی بات تجھے گائے دینے کی، تو میرا کاروبار ہے، میں نے اس میں آمدن اور اخراجات کا حساب رکھنا ہوتا ہے، ایسے میں بانٹنے لگ جاتا تو یہ تجھے اتنا مال تو نظر ہی نہ آتا۔ تو کہتا ہے وہ بھی فرشتہ کہتا ہے اس کو بھی کہ ٹھیک ہے، اگر تو اپنے بیان میں سچا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹا ہے اور تو جھوٹا ہے تو پھر اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد ویورز وہ آخری جو رہ گیا تھا نبینہ شخص، اب وہ فرشتے کے ذہن میں آ رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا گل کھلاتا ہے، تو اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچا تو سیم وہی کنڈیشن اس کی بھی تھی کہ خوب مال اسباب لگ رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ رحمتیں جوش پہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بھی۔ تو وہاں پر ویسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں پردیسی مسافر ہوں، سفر سے ہوں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹھو۔ غلاموں سے کہتا ہے کہ مسافر ہے یہ تو اللہ کا رحمت ہے، مسافر ہے تو اس کو کھانے کا بندوبست کرو، اس کے پینے کا بندوبست کرو، اس کو بستر چار پہ دو، اس کے پانی کو گرم کر کے غسل کرے، ریسٹ کرے، پھر اس سے بات کریں گے ہم۔ وہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کا غلام جو لوگ تھے اس فرشتے جو شکل میں انسانی شکل میں فرشتے اس کی اکرام کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے تو اس سے بھی بالکل اسی طریقے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے دیکھ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ تو ایک نابینا تھا اور تو خود اپنی روٹی اور اوڑھنے کپڑے کے لیے بھی لوگوں کا محتاج تھا، تو دیکھ اللہ نے تجھے تیرے بینائی بھی عطا کر دی اور تجھے اتنا ماشاءاللہ بڑا مال اسباب کا بھی بندوبست کر دیا کہ تو ایک رئیس بن گیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل کوئی ایسی شک والی بات ہی نہیں ہے، میری تو زندگی واقعی عذر میں اور معذوری میں اور پاہج پنے میں ہی اور محتاجی میں گزر رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمت کی کہ مجھے بینائی بھی عطا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمت کی کہ مجھے مال عطا کیا اور اتنی مال عطا کیا اور اتنا مال عطا کیا کہ میری پوری وادی بھر گئی، تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے جس اللہ نے اتنا دیا ہے تو مجھے بھی کچھ دے، میں بھی اپنا نظام چلا لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اللہ کے نام پہ جس نے مجھے سب دیا اس کے نام پہ کہہ رہا ہے تو پھر تو جتنا تجھے مال چاہیے تو لے جا، یہ ساری بکریاں ہیں ادھر، تو یہ جتنا تیرا دل کر رہا ہے وہ تو لے جا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جس نے مجھے اتنا دیا میں اس پہ خوش ہی خوش ہوں، وہ مجھے اور دے دے گا۔
وہ فریدہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے تین میں سے ایک بندے نے تو استقامت دکھائی، تیری طرف رجوع اور تیری طرف اس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے اور تو نے رکھا ہے اس کے ساتھ کہ سارے کے سارے گمراہ نہیں ہو رہے، ایک تو بچ گیا۔ تو بھی اس کو بھی وہ فرشتہ وہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بات سن، اصل میں امتحان لینے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ تیرے دو ساتھی جو تھے پہلے، وہ اونٹوں اور گائیوں والا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، جیسے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا نا۔ اللہ نامعلوم میں سے معلوم نکال لیتا ہے، اللہ غیر موجود میں سے موجود نکال لیتا ہے، اللہ ناممکن میں سے ممکن نکال دیتا ہے، کہ جیسے وہ مر رہے تھے تو اللہ نے ایک دم صحت عطا کر دی، تو وہ پھل پھورے تو اللہ نے ان کو وہیں پر ان کا فل سٹاپ لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو اور شکر عطا کر اور اللہ تجھے اور برکت دے گا، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی ہوئی ہے، استحکام عطا کر دیا ہوا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے نظروں میں مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اب اور نوازے گا۔ تو ویورز اس اسٹوری کا یہ مقصد یہی ہے کہ اپنی اصل کو انسان نہ ہی بھولے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو استقامت بھی عطا کیے رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ نوازے تو ٹھیک، حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہمارے ویسے بھی شریعت میں یہ سارا معاملہ تو موجود ہے، لیکن سب سے اچھی چیز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ شکرہ نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ جب رحمت کرے تو شکر عطا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کا عادی بھی بنائے، اور جب نوازے تو اپنی اوقات سے باہر جانے کا اور اپنی اوقات کو بھول جانے سے اس سے یہ بھی بہت بڑی نحوست ہوتی ہے نا ویورس۔ اپنی اصل بھولنے والا بھی اور اپنی حقیقت کو بھولنا بھی ایک تکبر ہی ہے، یہ بھی ایک تکبر کی شکل ہے، کہ جو انسان ہر سطح پہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، تو وہ کہتا پھر کہ میرا یہ سارا میری اپنے علم نے یا میری اپنی تکنیک نے یا میری اپنی بصارت نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے تکبر کی ہی شکل ہے، اور تکبر تو ویسے انسان کو گمراہی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اور ہم سب کو جو بھی دیکھ سن رہا ہے، اس کو تکبر سے، ناشکری سے اور اپنی حقیقت کو بھول جانے سے دور رکھے، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ محصور رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔